خیر اب میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں چہرے کو وہی اشرفیت حاصل ہے جو انسان کے اجزائے بدن میں چہرے کو دی جاتی ہے۔ چہرہ عرفان ذات اور عرفان کائنات کا وسیلہ ہے۔ قیافہ شناس انسان کے اسی چہرے سے اس کے ظاہر و باطن کے جہان معلوم کو دریافت کرتے ہیں، اور غواصان ادب مرثیے کے چہرے سے اس کے فنی و معنوی کمالات کی تلاش و جستجو کرتے ہیں۔ چہرہ مرثیے کا تمہیدی حصہ ہے۔ مرثیوں کے چہروں میں شعرا عموماً مناظر قدرت، مثلا طلوع صبح، ظہور شفق، غروب آفتاب، حضور مہتاب، افق عالم تاب پر لیلۃ المقمرہ کی زوفشانیاں، گردش لیل و نہار، چرخ کہن کی شکایات، درازی شب کی حکایات، دھوپ کی شدت، دریا کی وسعت، صحرا کی ہولناکی، پہاڑوں کی ارزشیں، موسم بہار کی نیرنگیاں، سفر عشق کی داستانیں، حمد، نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ کو تشبیہ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اس سلسلے کا آغاز میر ضمیر سے ہوا تھا، ورنہ میر ضمیر سے ماقبل براہ راست واقعات کربلا کو شاعری کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا جاتا تھا، مگر میر ضمیر نے اپنے عہد میں مرثیے کے اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین معین کیے۔ ایک مدت تک مرثیہ نگار انہی اجزاء کو ذہن میں رکھ کر مرثیے کہتے رہے، حتیٰ کہ انیس و دبیر نے انہی اجزاء کی پابندی کرتے ہوئے مرثیے کو بان عروج پر پہنچایا ہے۔ لیکن لہذا اردو مرثیے کے پہلے باقاعدہ ناقد شبلی نعمانی سے لے کر معاصر عہد کے رسائی ارباب نقد پروفیسر نیر مسعود، پروفیسر شارع اردولوی، پروفیسر فضل امام رضوی، پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر ہلال نقوی وغیرہ نے مرثیے میں چہرے کا موجب میر ضمیر کو قرار دیا ہے۔ خود میر ضمیر بھی اسے طرز نبی سے تعبیر کر کے افتخار فرماتے ہیں۔ جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے ہجر نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نبی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ میر ضمیر جس طرز نبی پر فخر و بہار کر رہے ہیں وہ محولہ اجزائے ترکیبی کا جزو اول چہرہ ہے، مگر اجزائے ترکیبی کے موجب میر ضمیر نے چہرے کو مرثیے کا جزو لا ینفک نہیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ بہت سے مرثیہ نگاروں نے چہرے کے بغیر بھی مرثیے کہے ہیں، لیکن جب 1918 عیسوی میں جوش ولی آبادی کے مرثیے آواز حق سے جدید مرثیے کا آغاز ہوا تو جوش نے چہرے کے قدیم موضوعات سے انحراف کرتے ہوئے چہرے کی موضوعاتی توسیع کی۔ انہوں نے واقعہ نگاری کے بجائے کردار سازی پر زور دیا، خصوصاً امام حسین کے کردار کی معنویت اور ان کا عزم، ان کی شجاعت، ان کا صبر اور ان کا استقلال اپنے چہروں کا موضوع بنایا۔ نیز سانحہ کربلا کو ظلم و جور کے خلاف بطور شعری استعارہ استعمال کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جوش سے پہلے چہروں کے موضوعات محدود اور غیر متحرک تھے۔ جوش ولی آبادی، نسیم امروی، نجم افندی اور جمیل مظہری نے اپنی جولانی طبع سے جدید مرثیے کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ فلسفہ و سائنس، اقتصادیات و عمرانیات جیسے خشک موضوع بھی مرثیوں کا چہرہ بن گئے۔ خصوصاً جمیل مظہری نے اپنے مرثیے کے چہرے میں فلسفیانہ دقیق اور ثقیل مباحث کو چھیڑ کر مرثیے کو نئی شعری جمالیات سے روشناس کرایا۔ یہ رسائی ادب میں جمیل مظہری کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ مرثیے میں چہرہ حکایات و واقعات سے قطع نظر ذاتی مشاہدات و تجربات کو پیش کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن جمیل مظہری نے اپنے مرثیے کے چہروں کو فکری اساس اور فلسفیانہ نکات کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ آئیے جمیل مظہری کے مرثیوں کے اجمل چہروں پر ایک نگاہ مجمل ڈالتے ہیں، لیکن یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جن حضرات نے جمیل مظہری کے مضمون، میرا نظریہ شعر اور میری شاعری کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہوگا، وہ مظہری کے مرثیوں میں ظاہر ہونے والے فلسفیانہ مظاہر سے زیادہ محسوس ہوں گے۔ ہر چند کے شاعری ایک نازک و لطیف شے ہے،
جو فکر و فلسفے کے بارے گرا کو بہت دیر تک اپنے کاندھوں پر اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہی فکر و فلسفے کی آمیزش اقبال کے یہاں تھی، جس کے سبب ناقدین کے ایک طبقے نے اقبال کو مفکر و فلسفی تو تسلیم کیا مگر شاعر نہیں. ان کا اصرار ہے کہ اقبال کی شاعری پر فکر و فلسفہ غالب ہے، حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ فکر و فلسفے کے بغیر بڑی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. شاعر جتنا بڑا مفسر و فلسفی ہوگا اتنا ہی وہ بصیر ہوگا، کیونکہ بڑی شاعری کے لیے بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بصیرت جمیل مظہری کے پاس تھی، جس نے جمیل مظہری کو 20ویں صدی کا عظیم شاعر بنا دیا. جمیل مظہری کا کمال سخن یہ ہے کہ انہوں نے سیرفی سخن پر فلسفہ و شعر کو اس طرح میزان کیا ہے کہ کسی کا پلڑا بھی سبک نہیں ہونے دیا. فلسفہ و شعر کی آمیزش، اور وہ بھی حسین آمیزش، بہت مشکل کام ہے جو ہر شاعر کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر اس ناممکن اور مشکل عمل کو جمیل مظہری نے اپنے مرثیوں کے چہرے میں ممکن کر دکھایا ہے. بقول پروفیسر نیر مسعود، جمیل مظہری نے دور حاضر کے سیاق و سباق میں واقعہ کربلا کی معنویت کو اپنے مرثیوں کا بنیادی موضوع بنایا ہے. بنیادی موضوع کا یہ تغیر عمومی طور پر ہر مرثیے کے حق میں کوئی فعال نیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس موضوع کے تحت کہے جانے والے مرثیوں کے مطالبات بہت سخت ہیں. ان میں سخت ترین مطالبہ مرثیے میں فکری عنصر کا اضافہ بلکہ غلبہ ہے. عنصر اور غلبہ شاعری کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ ظاہر ہے. یوں تو ہر چھوٹا بڑا شاعر اپنے کلام کے ذریعے دنیا کو اپنے افکار سے مستفیض کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کربلا کے واقعے کو ایک مفکر کی طرح دیکھ کر شاعر کی زبان میں ادا کرنا کار دار ہے. یہ بات ماننے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے کہ دور جدید کے بہت سے مرثیے محض اس فکری عنصر کے مظاہر کی وجہ سے مرجھا کے رہ گئے ہیں. سبب ظاہر ہے کہ ان مرثیوں کے اندر فلسفہ ترازی نے ایک طرف شعریت کو بری طرح مجروح کیا ہے، دوسری طرف مرثیے کی مخصوص اور مانوس فضا کا خاتمہ کر دیا ہے. پروفیسر نیر مسعود جمیل مظہری کے نئے مرثیوں کے مضائق سے آگاہی اور فکری عناصر کو شعریت میں بحسن و خوبی ملفوف کرنے کی تحسین کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں. جمیل مظہری کو نئے مرثیے کے ان مضائق کا شروع ہی سے اندازہ تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی ریاضت کے ساتھ اپنے مرثیوں میں ایسی فضا خلق کی جو ایک طرف انیسی مرثیے کی فضا سے ہم آہنگ ہے، دوسری طرف اس میں دور جدید کا ذہن بھی جھلک رہا ہے. فکری عناصر جمیل مظہری کے یہاں بھی غالب ہیں، لیکن ان عناصر کو شعریت میں اس طرح ملفوف کر دیا گیا ہے کہ بادی نظر میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں کربلا کا واقعہ کسی نئے سیاق و سباق یا کسی حالیہ تناظر میں دکھایا جا رہا ہے. کوٹیشن ختم. پروفیسر نیر مسعود کے اس خیال کی تائید و توثیق جمیل مظہری کے مرثیوں کے چہروں سے بآسانی ہو جاتی ہے. جمیل مظہری کے ہر مرثیے کا چہرہ ان کے مخصوص فکر و فلسفے کا مظہر ہے. جمیل مظہری کا پہلا مرثیہ عرفان عشق ہے، جسے انہوں نے 1930 عیسوی میں تصنیف کیا تھا، جس میں انہوں نے عشق کو استعارہ بنا کر فلسفہ حیات اور مقصد خلقت کی علت غائی کو بڑی خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے. مرثیے کا آغاز یوں ہوتا ہے: عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، اور رہا ہو کے گرفتار بلا ہو جانا، بے پیے مست میں جام فنا ہو جانا، بس کے دشوار ہے پابند وفا ہو جانا. قیدیے اس میں بڑی ہے کہ دل آزاد رہے، فکر انجام نہ ہو کوشش برباد رہے. اہل دل عشق کو ایک مشق فنا کہتے ہیں، گرمی انجمن ارض و سما کہتے ہیں، عرفا قلب مقدر کی صفا کہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، محبت کو خدا کہتے ہیں. کیا بات ہے. وہ محبت نہیں جو ایک سے بدنام رہے. اب یہاں تلخیص کرتے ہیں جمیل مظہری کہ یہ وہ والی محبت نہیں ہے جو کسی کے زلفوں کا اسیر ہو جائے، بلکہ وہ محبت ہے جو عشق مجازی کے بعد حاصل ہوتی ہے اور عمومیت اختیار کر لیتی ہے. وہ محبت نہیں جو ایک سے بدنام رہے، وہ محبت جو خدائی کے لیے عام رہے. کیا بات ہے. نبض جاں تیز رہے مقصد فطرت ہے یہی، دل دھڑکتے رہے سینوں میں محبت ہے یہی، آدمی غم سے نہ گھبرائے شجاعت ہے یہی، دل پہ قابو رہے شرط بشریت ہے یہی. نشہ ہو بے خودی شوق میں ہوشیاری کا، نشہ ہو
بے خودی شوق میں ہوشیاری کا، زندگی نام ہے جذبات کی بیداری کا۔ آپ نے دیکھا جمیل مظہری نے کس خوبصورتی سے جذبہ عشق کی تفصیل لکھی ہے۔ جہاں جذبہ عشق کی تفصیل لکھی ہے، وہ جہاں عشق کو غم ہستی سے رہائی تصور کرتے ہیں، وہیں وہ دوسری ابتلا میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یعنی رہائی کے بعد قید کے بعد رہائی، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس سے انسان کو نجات ممکن نہیں ہے۔ عشق اہل دل کے لیے ایک ایسا نشہ آور جام فنا ہے جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جمیل مظہری اس نشہ بے خودی شوق میں بھی ہوشیاری کا درس دیتے ہیں۔ وہ زندگی کو جذبات کی بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جمیل مظہری نے مرثیے میں فکر و فلسفے کو داخل کر کے ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ ہر چند کے یہی فکر و فلسفہ غزلوں میں غالب کا اختصاص ہے اور نظموں میں اقبال نے پیش کیا ہے، مگر مرثیے میں پہلی بار جمیل مظہری نے۔ چاہیے ذوق نظر منظر عبرت کے لیے، آئینہ صاف رہے عکس حقیقت کے لیے، نرم ہو دل کی زمین تخم محبت کے لیے، ساغر چشم میں اشک سے لبریز رہے، نہ بجھے شمع وفا لاکھ ہوا تیز رہے۔ صبح منزل کی تمنا سرے شام عمل، کس قدر غر میں تخیل ہے صبح گام عمل، اے خوشا بے خودی نشہ خود کام عمل، غور کیجئے تو شکستیں بھی ہیں پیغام عمل، غور کیجئے تو شکستیں بھی ہیں پیغام عمل، وہ شکستیں جو نتائج کو اثر خیز کریں، عشق شوریدہ طبیعت کا جنون تیز کریں۔ اے خوشا وہ کہ جو ہو اپنے اصولوں کے شہید، جن کے افعال کی کرتا ہو نتیجہ تائید، مشورے عقل کے کیا عزم جب اتنا ہو شدید، کچھ نتیجے ہیں جو ہیں عقل کی آنکھوں سے بعید۔ مدرسے میں نہ خرابات مقام میں ڈھونڈو، جن سے تاثیر کو بازار ضیاء میں ڈھونڈو۔ عرض کیا جا چکا ہے